السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ میں جب اس موضوع پر غور کرتی رہی تو میں نے محسوس کیا کہ اس پر جو کچھ لکھا جا رہا ہے، جتنی اس پہ بات چیت کی جا رہی ہے، لگتا ہے یہ صرف آج کا مسئلہ ہے۔ عدم برداشت کا تعلق صرف زمین سے نہیں ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، ہم پہلی بار آسمانوں پر اس عدم برداشت کو دیکھتے ہیں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہی عدم برداشت آدم علیہ السلام کی نسل میں کیسے آئی، میں اس کی ریزن ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ میں چاہتی ہوں اس کو سمیٹ ضرور دوں۔ قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو بنیادی بات اس عدم برداشت کی تہ میں نظر آتی ہے، تکبر، انا پرستی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے یہ سوال کیا تھا، ما منعک الا تسجد، کس چیز نے تجھے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ تو اس نے جواب دیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو عدم برداشت کی تہ میں اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا، کہیں کبر، دوسروں سے بہتر سمجھنا ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی۔ دونوں پہلے انسان کے بیٹے تھے۔ ایک نے دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دوسرے نے کہا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عین اس موقع پر جب ایک بھائی عدم برداشت کا شکار تھا، دوسرا کیسے بچا، کس چیز نے اسے بچایا؟ وہ اللہ رب العالمین کا خوف تھا، جواب دہی کا احساس۔ کیا چیز ہے جو انسان کو اپنے دائرے میں رہنے پہ مجبور کرتی ہے کہ آئی ایم اکاؤنٹیبل، آئی ایم ریسپانسبل۔ جو چیز سوسائٹی سے کل اٹھی تھی، جو آج اٹھی ہے، یا آئندہ ایسی صورت اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ جاری رہے، جب بھی تاریخ کے کسی دور میں بھی ایسا ہوا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ختم ہوا ہے، رسپانسبلٹی کا احساس ختم ہوا ہے۔ تیسری مثال میں دینا چاہتی ہوں سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی۔ عدم برداشت کا ایک معاملہ ایک نبی کے یہاں کیسے نظر آیا؟ تربیت میں کمی تھی؟ ایسا تو نہیں تھا۔ محنت نہیں کی تھی، انہیں خدا خوفی نہیں سکھائی تھی، ان کے سامنے اپنا ذاتی نمونہ پیش نہیں کیا تھا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا ہے، خلق الانسان ہلوعا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
پیدا ہی ایسے کیا ہے، بے صبرا ہے، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے گھبرا اٹھتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر پورا مادہ موجود ہے کہ وہ عدم برداشت کا مظاہرہ کرے، لیکن سائیڈ وائز ایسا بھی ہے کہ وہ عدم برداشت سے بچ سکے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں یہ احساس، یہ وسوسہ ابلیس نے پیدا کیا تھا کہ یہ بھائی ایسا ہے جس نے تمہاری جگہ لے لی ہے، اگرچہ تم ایک بڑی جماعت، بڑا جتھا ہو، لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے والد کی توجہ سے محروم ہو گئے۔ اس لیے انہوں نے یہ چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو غائب کر دیں، مشورے ہوئے، مار ڈالیں، اندھے کنویں میں پھینک دیں یا کچھ اور کر لیں۔ بالآخر اس بات پر متفق ہو گئے کہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں تاکہ کوئی آتا جاتا مسافر لے جائے گا اور قتل کرنے کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ بھی انہی میں سے ایک بھائی کے کہنے پر ممکن ہوا۔ پھر یوسف علیہ السلام اندھے کنویں سے عزیز مصر کے گھر تک، اور وہاں سے عزیز مصر کی بیوی کے حربوں کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے قید خانے تک اور مصر کے اقتدار تک پہنچے۔ میں وہ منظر بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ تمام بھائی سوائے بنیامین کے ایک تھے، اور ان بھائیوں نے جس جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور جس طرح سے اپنے آپ کو اپنے والد کی نظروں میں بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ یوسف علیہ السلام نے اگر اس کو برداشت کر لیا، پی گئے، تو وہ موقع بھی آیا جب سارے بھائی، ماں اور باپ مصر پہنچے۔ اس موقع پر بھی ہم یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ پاک کے سامنے وہ جھک کے عرض کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ یوسف علیہ السلام جس مقام پر پہنچے اس میں بھی ہمارے لیے اسباق ہیں۔ اسلام کی حالت میں وفات کی تمنا اور صالحین کا ساتھ، یہ کیسے ان کے دل میں آیا؟ میں ایک بار پھر آپ کو آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کی طرف لے جانا چاہتی ہوں جن میں سے ایک قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، جو اللہ سے ڈر گیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ ریلی ہمارے علماء اخلاق یہ بتاتے ہیں، اور مکارم اخلاق رسول کریم پر ایک انسائکلوپیڈیا جو ام القریٰ یونیورسٹی نے ترتیب دیا، 12 یا 13 والیومز پر مشتمل ہے، اس میں بھی یعنی اس چیز پر جب اخلاق کے حوالے سے ماضی کے ریسرچز کو سامنے رکھتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو سامنے رکھتے ہوئے جو جسٹ پیش کیا وہ یہی تھا کہ تمام اخلاقی خوبیاں تقوی سے جڑی ہوئی ہیں، تقوی اس کا بیج ہے، تقوی کے بغیر کوئی اخلاقی خوبی جنم نہیں لے سکتی، اور تمام اخلاقی خرابیوں کا بیج یا اس کی جڑ یا اس کی بنیاد فجور ہے۔ تو تقوی اور فجور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر الہام کر دیے ہیں۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 انٹرنل سپورٹرز رکھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر ابھرنے والے ان جذبوں کو، جس کی وجہ سے انسانوں کا نقصان ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور ان چیزوں کو جس سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ ایک تو اچھائی اور برائی کی پہچان، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کا تقوی
اور اس کا فجور الہام کر دیا ہے. دوسری چیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو وزڈم دی ہے، یہ دونوں انسان کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے انٹرنل سپورٹرز دیے، ایکسٹرنلی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابیں بھیجی. ہر انسان کے دل کی سرزمین پر ہر وقت ڈیسیژن میکنگ چونکہ اس نے کرنی ہوتی ہے کہ جنگ جاری رہتی ہے. اسے باہر سے جب نیکی کی کال ملتی ہے تو اندر سے نیکی پاپ اپ ہوتی ہے، لیکن اگر باہر کے ماحول کی وجہ سے انسان کے اندر ریاکشن لگتا ہے تو اس ریاکشن کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو سپورٹ کرنے والی پھر وہی کتاب اللہ ہے اور پھر وہی انبیاء کا اسوہ ہے. یہ میں نے بنیادی باتیں کچھ آپ کے سامنے رکھی ہیں اس حوالے سے کہ ہم سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ دیکھ سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی، اور جس گروپ کو آپ نے پریپیئر کیا کیسے ان کے اندر وہ صفات آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے میں 2-3 بنیادی اگزامپلس دوں گی. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، آپ نے اپنے ہم وطنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے جن کے ساتھ آپ نے صلہ رحمی کی تھی، جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، ان سے آپ نے جو الزام سہے، کبھی آپ کو شاعر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ دکھ تو اٹھائے، آپ کو برا بہت لگتا تھا اور آپ تکلیف محسوس کرتے تھے، لیکن آپ اسے برداشت کرتے تھے. اور آپ کا جب مذاق اڑایا گیا، پھپتیاں کسی گئیں، آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دی گئی، انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے اہل خاندان کو جب لاک ڈاؤن میں رہنا پڑا شیب ابی طالب میں، یہ سارے واقعات ایسے ہیں جہاں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدامت شخصیت نظر آتی ہے. کس طرح سے بڑا مشن آپ کا فوکس رہا، اس بڑے مشن پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو چونکہ صرف اپنے علاقے تک نہیں دنیا بھر تک پہنچانا تھا، اس وجہ سے آپ نے اس کی خاطر کس طرح سے ان ساری چیزوں کو سہا. لیکن دوسری چیز جو میں طائف کی وادی میں ہونے والے واقعے کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں، کس قدر آپ پر آپ کا مشن کلیئر تھا. طائف والوں نے پتھر مارے، جوتوں میں لہو جم گیا، جسم خون آلودہ تھا، زخم تھا. پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا کہ اگر آپ اجازت دیں، چاہیں تو ہم اس وادی کے درمیان بسنے والوں کو ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں کچل کر رکھ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا کرے جو ایک اللہ کے نام لیوا. تو آپ نے اس تنگی کے موڑ پر اس عسر میں اس یسر کو دیکھ لیا تھا. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کو کنٹرول کرنا اور ان ساری مشقتوں کو برداشت کرنا آسان ہو گیا تھا. قرآن حکیم میں جیسے آتا نا ان مع العسر یسرا، پڑھتے تو ہم بھی ہیں لیکن یقین کس قدر کم ہے. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ہم تنگی میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ تنگی کے سوا کچھ نہیں دکھتا، جس کی وجہ سے برداشت کرنا بے حد ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ تنگی کے بالکل ساتھ یعنی اسی وقت آسانی کا کام بھی شروع ہو چکا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تنگی اکیلے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حوصلہ ملا. آپ کا مشن آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم تھا، جس کی وجہ سے آپ کے لیے ذاتی طور پر کنٹرول کرنا آسان تھا. آپ کو ہم طائف میں دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے نظر آتے ہیں. آپ کو ہم حدیبیہ میں دیکھتے ہیں. حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر چکے تھے، ابھی تحریر نہیں کیا گیا تھا، اور ابو جندل بے بسی کی تصویر بنے سب کے سامنے تھے. یہ وہ موقع تھا جب
سب لوگوں کے لیے برداشت کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمت کا مظاہرہ کیا کہ ہم معاہدہ کر چکے، معاہدے کی پاسداری کی جائے گی۔ کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جو انسان کے لیے سب سے زیادہ قدر و قیمت والی ہوتی ہیں، جن کے مطابق انسان زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کے لیے خود کو، اپنے جذبوں کو، جذبات کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہزاروں مثالیں، آپ کی پوری حیات برداشت کا، تحمل کا عملی نمونہ ہے، لیکن آپ نے جن کی تربیت کی، جن کو آپ نے سیلف کنٹرول سکھایا، وہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ دو بنیادی چیزیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی، آخرت کی جواب دہی کا احساس، اور دوسری بنیادی چیز تقوی۔ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اطاعت کے کام کرنا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس چیز کو ترک کر دینا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ کسی بھی موقع پر ہم ایک ایسے دور میں جیتے ہیں جہاں ہم جس علم کو سب سے زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، وہ سائنس ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں کیمسٹری کی مثال جیسے آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ، اور جیسے سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، تو ہم تو اس لیے اکٹھے ہوئے کہ اس ری ایکشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ خدا خوفی کے بغیر کنٹرول ممکن نہیں۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کے بغیر، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے بغیر، اس کے عذاب کے خوف کے بغیر برداشت کر سکے کسی چیز کو، جبکہ وہ بدلہ لینے پہ قدرت بھی رکھتا ہے، تو ناممکن ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا وحی کا علم ہے، قرآن حکیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جس کی وجہ سے ہمارے لیے خود کو کنٹرول کرنا ممکن ہے۔ باقی باتیں آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سب چیزیں جو ہم پر بیت رہی ہیں، آپ سڑک پر نکلتے ہیں، کلاس روم میں ہیں، آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، آپ کہیں بھی کسی مقام پر دیکھیے، عدم برداشت کا اصل سبب خدا سے دوری ہے، اپنے رب سے دوری، اپنے دین سے دوری، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور تحمل اور برداشت انداز گلستاں ہی تو ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف لوٹنے کا موقع عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالیں۔ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں موقع دینے پر۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں آج کی مجلس سے ہمیں ضرور ایسی برکت نصیب کر دیں کہ ہم خود کو کنٹرول کرنے کے قابل ہوں، اور برداشت کا وہ لیسن جو ہم سیکھیں وہی دوسروں کو دینے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔